شائع کی، انہوں نے کہا فلسطین کا یہ واقعہ فلسطین کا ہے کہ 2 بچے ایک گھر کے اندر ہیں اور دونوں چھوٹے ہیں اور رو رہے ہیں، اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے دو. تو ماں نے پاس ہی بہن کا گھر ہے، ان کی خالہ کا، بچوں کی خالہ کا گھر ہے، بڑے بچے کو بھیجا جاؤ اپنی خالہ کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ. بیٹا گھر اپنی خالہ کے گھر میں جاتا ہے. جب خالہ کے گھر میں پہنچا تو پوچھا کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اماں جان نے بھیجا ہے کچھ کھانے کے لیے دے دو. تو انہوں نے کہا کہ بریڈ کے 2-3 جو ہے نا وہ خشک ٹکڑے اس بچے کو دیے اور کہا یہ گھر میں لے جاؤ. ہمیں مسلمانوں کی حالت نظر نہیں آتی. جن لوگوں نے اسلام کا نقصان کیا آج وہ ہمارے ہیرو بن گئے، آج ان کے سٹیٹس لگ رہے ہیں. یہ اسلام کس طرح کا ہے؟ ہر گھر کے اندر تو یہ جو موسیقی کی نحوست پھیلی ہوئی ہے، برکت کہاں سے ہے؟ وہ بچہ 2-3 ٹکڑے لے کر بریڈ کے اپنے گھر میں آ رہا ہے، رستے کے اندر اسرائیلی فوج نے اس کو گولی ماری ہے، شہید کر دی. دوسرا بچہ انہوں نے کہا بھوک سے بلک رہا ہے، وہ دروازے سے باہر نکلا ہے، بھائی ابھی تک آیا نہیں ہے، اس کو وہیں پہ گولی مار دی. اور ہمارے ہیرو یہ بنے ہوئے جو مسلمانوں کے قاتل ہیں، جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، آج یہ ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہماری محبتیں کدھر ہیں؟ ہمارے جو دل کے میلان ہیں یہ کدھر کو جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو دنیا کے اندر فساد آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کو مسئلہ سمجھایا، میرے صحابی جب دنیا سونا چاندی کو جمع کرے، فتنے آ جائیں، مصائب آ جائیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں دین کے معاملے میں تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. اگر دین ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، ہر معاملہ ٹھیک ہے. میرے محترم بھائیو، اگر اس طرح کے کشیدہ حالات بن گئے کتنی دیر تک چلیں گے؟ یہ بات تو سوچیں نا ذرا. آج عمر 25-30 سال ہے، 40-50 سال ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. کتنا عرصہ اور رہ لیں گے دنیا کے اندر؟ اگر یہ 30-35 سال کی بات ہے، کچھ عرصے بعد جو ہے نا اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. ہمیں فکر اپنے ایمان کی کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے جو حکم ملا ہے فاستبقوا الخیرات، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے. یہ اصل مسائل ہیں انسان کے، اصل مسائل ہیں مومن بندے کے، مسلمان بندے کے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. اور کہا وعزائم فی الرشد، اے اللہ میں دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور رشد و ہدایت کے اندر پختگی کا سوال کرتا ہوں. میں ہدایت کے اوپر رہوں، میں کامیابی کے رستے کے اوپر رہوں اور پختہ ہوں، اس رستے کو میں نے یقین کے ساتھ پکڑا ہو. وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال کا جن کو اختیار کرنے سے تیری رحمت مجھ پر لازم ہو جائے، واجب ہو جائے. میں ایسے اعمال کا سوال کرتا ہوں. یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. میرے محترم بھائیو، ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہمارے گھر سے ہوا. ام ہانی کہتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو چکی تھی، میرا جسم کمزور ہو چکا تھا، میں بوڑھی ہو چکی تھی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میں زیادہ کام نہیں کر سکتی، میں زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی، میں لمبے لمبے قیام نہیں کر سکتی، میں اتنی زیادہ بڑی نیکیاں نہیں کر سکتی. آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بیٹھے کر لیا، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. میرے محترم بھائیو، یہ جو 4 چیزیں ہیں، سچی بات ہے ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. جھوٹ بولیں گے، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، فضول باتیں کریں گے، مگر یہ جو 4 انمول تحفے دیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی جو چیز ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر. سب سے بڑی جو چیز ہے کائنات کے اندر وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام نے ام ہانی رضی اللہ عنہ سے فرمایا سبح اللہ مئۃ تسبیحۃ، اے ام ہانی آپ 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو. آپ 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو. فرمایا اس کا آپ کو ثواب یہ ملے گا جیسے آپ نے خاندان اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے. اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. میں آپ کو ثواب یہ ملے گا کہ جیسے آپ نے خاندان اسماعیل میں سے
100 غلام آزاد کیے. یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں ظلم سے زیادتی سے پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں. کہا یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خاندان اسماعیل میں سے ایک گردن کو آزاد کرنا یہ انسان کی گردن کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب ہے. ایک گردن آزاد کرنا، اور یہاں پہ فرمایا 100 کے برابر اجر دیا جائے گا. اور دوسرے مقام اور دوسرا وظیفہ نبی علیہ السلام نے ام ہانی رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہا جائے. ساتھ ساتھ آپ نے وظیفہ بتایا ہے، ذکر بتایا ہے، ساتھ ساتھ اس کا اجر بتا دیا ہے. فرمایا جب آپ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، یا اللہ تیرا شکر تو نے سیدھے رستے کی طرف مجھے میری رہنمائی کر دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے. جب 100 مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اجر اتنا ہوگا جیسے آپ نے قربانی کے لیے 100 اونٹ جو ہے وہ حرم کے اندر بھیجا ہے، وہاں پر ان کو لے جا کر ذبح کیا گیا ہے اور اللہ نے قبول کر لیا. 100 اونٹ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو بابرکت بنائیں گی. جیسے ہم سے نیکیوں کے اندر جو ہے نا وہ دوڑ لگانی چاہیے، ان اعمال کے ساتھ ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر کے اوپر فرمایا کہ آپ 100 مرتبہ اے ام ہانی آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. کہا اس کا اجر آپ کو ایسے ملے گا جیسے آپ نے 100 گھوڑوں کو پال کر جہاد کرنے والے مجاہدین کے حوالے کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اتنا اجر آپ کو ملے گا. اور آخر میں فرمایا اے ام ہانی 100 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا اجر اور ثواب یہ ہے تملأ ما بین السماء والارض. اس کا اجر یہ ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو فضا ہے، یہ اجر اور ثواب سے بھر جاتی ہے. اور اس حدیث پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں. اور فرمایا کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کا ذکر جو ہے اللہ کے عرش کے ہاں کیا جائے، اللہ کے عرش کے پاس کیا جائے؟ لہن دوی کدوی النحل. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ جو کلمات ہیں جب کہنے والا ان کو ادا کرتا ہے شہد کی مکھی کی طرح ان کلمات کی آواز ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جا کر چکر لگاتے ہیں. تذکر بصاحبھا، جس نے یہ ادا کیے ہوتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں یہ حدیث یاد رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسے نہ ہو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ہم تو مسلمان رمضان میں آگے بڑھ گئے، بعد میں بالکل ہی ڈاؤن ہو گئے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. کہا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. اپنی جوانی کو تھکاؤ، استعمال کرو اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے دین کے لیے. آپ جتنا کام کر سکتے ہیں خیر کا کام آپ دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دے لیں، اپنے محلے والوں کو دے لیں، اپنے دوست کو دے لیں، اپنے بھائی کو دے لیں. جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے خاموش تو نہ رہا کریں. جدھر آپ شریعت کی مخالفت دیکھتے ہیں، جتنا آپ کے بس کے اندر آپ دعوت دیں، آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی جو جوانی ہے اپنے بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو. یہ جو آپ کی صحت ہے اپنی بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانو. یہ جو مالداری ہے تنگ دستی سے پہلے اس کو غنیمت جانو. یہ جو زندگی ہے موت سے پہلے اس کو غنیمت جانو. آج ہم یہ 4-5 چیزیں بالکل سرے سے ضائع کیے ہوئے. اپنی جو اللہ نے فراغت دی ہے اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں، جو جوانی دی ہے اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں، جو صحت دی ہے اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں، جو مال دیا اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اور پھر کہا نا کہ قیامت کا دن ہوگا انسان اپنی جگہ سے قدم بھی اٹھا نہیں سکے گا، پہلے ان چیزوں کا سوال کیا جائے گا. بتاؤ زندگی کہاں پہ گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا، یہ سوال کیا جائے گا. اور میرے محترم بھائیوں آخر کے اندر دو تین احادیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اس شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے
اس کی موت کو اتنا مؤخر کیا کہ وہ 60 سال کا ہو گیا۔ اس شخص کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عذر باقی نہیں رہے گا جس شخص کی موت کو رب العالمین نے اتنا مؤخر کیا کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، پھر بھی ایمانیات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، پھر بھی اسلام پر صحیح طرح سے عمل نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اور میرے عزیز بھائیو، انسان اور جب آخر عمر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تم اتنی عمر عطا نہیں کی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا اچھی طرح سے کر لیتا؟ اور یہ عمر کتنی ہے؟ بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے 15 سال، بعض نے لکھا ہے 18 سال، بعض نے لکھا ہے 40 سال، بعض نے 60 سال لکھا۔ اور مدینہ کے اندر تو یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جو شخص 40 سال کا ہو جاتا وہ اپنے آپ کو کلی طور پر عبادت کے لیے وقف کر دیتا، اس انداز سے کہ اب بالکل میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہم میں سے ہر کسی کے پڑھنے والے کلمات ہیں، مگر بعض مقامات پر بعض اذکار کا تذکرہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے۔ یہ جو 2 قسم کی دعائیں ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی موت سے چند مہینے پہلے ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کلمات کون سے ہیں؟ ما هذه الکلمات ما احدثتها ما سمعتها، اللہ کے نبی یہ کون سے کلمات ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہلے کبھی یہ کلمات ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کثرت کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر اللہ نے ایک نشانی رکھی تھی، میں نے اس نشانی کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا میں ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے کثرت کے ساتھ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے، اب ان کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی، مجھے اللہ نے خبر دی تھی کہ آپ اپنی امت میں ایک علامت دیکھیں گے، اب میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا میں کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو خبر کیا دی تھی کہ آپ جس مکہ سے جا رہے ہیں اللہ آپ کو فاتح بنا کر اس میں داخل کرے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو خبر دی تھی، جو علامت دیکھنی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کی مدد آئی، مکہ فتح ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آپ نے اس علامت کو دیکھا، اللہ کی مدد آئی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ تسبیحات بیان کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور یہ آخری حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے مسلسل آپ پر وحی آتی رہی ہے، پے در پے وحی آتی رہی ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ آتی رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو مکمل کیا، اتنی وحی پہلے کبھی نہیں آئی جتنی بعد میں آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو مکمل کرنا تھا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جیسے قرآن زیادہ آخری عمر میں نازل ہوا ہے، اگر کسی انسان کی عمر بڑھاپے کی ہو گئی ہے، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ نیک اعمال اختیار کیا کرے، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ نیکیاں، کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ تسبیحات۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان تسبیحات کو یاد رکھنا۔ آج کے درس میں جو چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیک۔ اور یہ جو دعا نبی علیہ السلام نے صحابی کو بتائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ فی الرشد واسألک موجبات رحمتک، وآخر دعوانا الحمدللہ۔